آفتاب سے چل کر آ رہا ہے وہ ہمارا خواجہ باقی باللہ ہے۔ 3 دن زندہ رہا، وہ کسی سے بات نہ کر سکا اور دار فانی سے دار بقا کی طرف چلا گیا۔ بزرگ کہتے ہیں چپ اس لیے کر گیا کہ باقی باللہ پہ جو انوار برستے تھے وہ سہ نہ سکا۔ اے ہر بندے دے واسطی گل نہیں ہوندی، بتانا یہ چاہتا تھا بارو شریف آستانے سے وابستہ لوگوں، تمہیں عقیدہ و عمل کی پختگی مل گئی ہے، تمہیں در در پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک در پکڑا ہے، اب مضبوطی سے پکڑے رہیے، چسکا خوری مت کیجئے۔ سارے صحیح العقیدہ پیروں کا ادب، سارے صحیح العقیدہ سنیوں کا ادب، یہ ہمارا مسلک ہے۔ پیر ایک ہی ہوندا ہے۔ اب لو تسی نوں بول دے کوئی نہیں۔ حضرت رولا ایک بڑا میں بڑی معذرت دے نال ایک سکھی جی گل دونال کرن لگا، ناراض نروز کوئی نہ ہو، جو ہو بھی جاؤ تو تد بھی سبحان اللہ۔ یہ جو ہمارے معذرت کے ساتھ کبھی خشکیاں ہو جاتی ہیں دماغ میں، اور یہ جو دماغ کی خشکیاں ہیں نا، یہ بندے کو عقیدت کی طرف نہیں آنے دیتی۔ خصوصاً جب کسی بندے کو زوم ہو جائے نا کہ اسی بہت بڑے صاحب علم کہ سانو چکن دی کوڑی لوڑ ہے، ایسے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑے بابے کی بات۔ اچھا میں آج دوڑنا سچیاں بابیاں دی گلاں کرن لگا تو سبحان اللہ ہی نہیں آندے۔ میں نہ تانوں ہن تک توڑی شاہ دی گل سنائی ہے نہ تموڑی شاہ دی، سمجھ آئیے؟ میں نے اصلی بابوں کی باتیں بتائی ہیں، اب ایک اصلی بابے کی بات سنیے۔ اور جتنے علماء بیٹھے ہیں، ائمہ بیٹھے ہیں، مفتیان شرع متین بیٹھے ہیں، رائٹر بیٹھے ہیں، محقق بیٹھے ہیں، مناظر بیٹھے ہیں، سب کی نظر ایک طالب علم سے سبق سن لیجئے گا۔ نظام الحق کے والدین سید زادے ہیں، بابا صاحب کے مرید ہیں، سلسلہ نظامیہ چشتیہ کے مقتدا ہیں، موجد و بانی ہیں۔ نظام الدین اولیاء دلی کے بہت بڑے عالم اور فاضل کا نام تھا۔ نظام الدین اولیاء کا لقب محفل شکن تھا۔ جس علم کی بزم میں نظام الدین بیٹھ جائے، بڑے سے بڑے عالم کو دم مارنے کی مجال نہیں ہوتی تھی، نظام کے سامنے کوئی مناظر نہیں ٹکتا تھا۔ سادہ سے لفظوں میں کہیے کہ نظام کے آگے کسی کا نظام نہیں چلتا تھا۔ آپ اگرچہ نقش بندی ہیں پر تھوڑی سی چشتیوں ذوق والی سبحان اللہ کہہ دو۔ نظام کے آگے کسی کا نظام، نظام آگے دلی سے پاک پتن، اور مرید کس کے ہو گئے؟ جو خود عالم ہے، فاضل ہے۔ اور دونوں پتہ ہے بابا صاحب ملتان دے مدرسے چ پڑھے ہوئے سن۔ کس مدرسے میں؟ ملتان شریف کے مدرسے میں گنجے شکر نے پڑھا تھا۔ یہی تو میں جب سے بیٹھا ہوں سمجھا رہا ہوں کہ خواجہ فقیر محمد کا جو طریقہ ہے وہ الگ تھلگ طریقہ نہیں، داتا صاحب والا، غوث پاک والا، بہاؤالدین زکریا ملتانی والا، غوث اعظم والا اور بابا صاحب والا۔ بابا صاحب ملتان پڑھے تھے، محبوب الہی ہو گئے مرید، اور جب ہو گئے مرید تو ایک دن بابا صاحب نے فرمایا نظام دین کو 2 کتاباں ساڑھے کول بھی پڑھ لے۔ حضرت استاد گرامی تشریف فرما ہے، عالم ہے، فاضل ہے، مدرس ہیں اور اسی خانوادے کے فرد ہیں۔ ان کی نظر جملہ کرنا چاہوں گا۔ دورہ حدیث کرنے والے کو یہ کہے کہ آپ ہم سے یسرن القرآن پڑھ لو، بابا صاحب نے نظام سے کہا ساڑھے کولوں بھی 2 پڑھ لے۔ اوہ چپ شاہ کیوں ہو گئے ہو؟ اوہ ہولی کیوں بول دے ہو؟ ساڑھے کول بھی پڑھ لے۔ تو چونکہ نظام سید بھی ہے، عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، پر اب بابا فرید کا ہو گیا ہے، حضور تسی بھی پڑھا دے ہو۔ اب بابا نے کیا پڑھایا، نظام نے کیا پڑھا، اس کی جھلک دکھانا چاہتا ہوں، سنو گے؟ تقریر میری اختتام کے ساحل پہ پہنچ گئی۔ بابا نے کیا پڑھایا؟ یہ دلی ہے اور نظام الدین اولیاء کی بزم سجی ہے، نظام الدین اولیاء کرسی پر بیٹھے ہیں۔ یکدم محبوب الہی کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھے، پھر بیٹھ گئے۔
یہ عمل 3 مرتبہ ہوا. کتنی بار؟ 3 مرتبہ. میں ایک طالب علم ہوں, بزرگوں کی مہربانی ہے مجھے اس ممبر پہ بٹھایا ہے. میں یکدم اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں, ہاتھ باندھ کے آنکھیں بند کر لوں تو آپ دیکھو گے پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ میرے جیسا طالب علم کرے تو ساری محفل حیران ہو سکتی ہے. جب محبوب الہی کھڑے ہوئے ہوں گے تو بزم والوں کی حیرت کا عالم کیا ہوگا. 3 بار ہوا. جب محفل ختم ہوئی تو پوچھا سیدی آج کیا ہوا تھا؟ بارو شریف عرس پہ آنے والوں, یہ 2 لائنیں تبرک سمجھ کر ہی بارو شریف کا لے جانا اور محفوظ رکھنا. محبوب الہی نے فرمایا, اردو سمجھ رہے نا آپ میری, عربی سبحان اللہ میں ہوتی ہے, اتنی عربی تو آپ کو آتی ہے. چلیں سنیں, محبوب الہی نے فرمایا جب میں پاک پتن شریف ہوتا تھا حضور شیخ شیوخ العالمین گنج شکر کے آستانے پر, مجھے بڑا خطرہ ہے کہ میرا یہ جملہ ہوا کی نظر نہ ہو جائے. ویسے جملہ میرا نہیں, حضور نظام پاک کا ہے جی. نظام پاک فرماتے ہیں کہ جب میں بابا صاحب کے حضور حاضر ہوتا تھا پاک پتن, تو میں نے پاک پتن فرید کی گلیوں میں ایک کتا دیکھا تھا. اس رنگت کا کتا آج 3 مرتبہ میرے سامنے سے گزرا تو میں اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا کہ میرے مرشد فرید کے پاک پتن میں ایسا. میں آپ سے خیرات نہیں مانگوں گا کہ آپ اونچی بولو کہ آہستہ بولو. اگر کانوں کے رستے دل تک پہنچ گئی ہے تو پھر آپ کے لبوں کو کون روک سکتا ہے؟ یہ کسی ماڑے موٹے بابے کی بات نہیں, نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بات سنا رہا ہوں. عرض یہ کرنا ہے, آپ نے ابھی علامہ بھوروی صاحب سے مسائل سنے, میں نے بھی شروع میں اشارہ دیا مزار کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے, مزار کا طواف نہیں ہو سکتا, مزارات اولیاء پہ عورتوں کو اور وہ بھی بے پردہ نہیں آنا چاہیے, مزارات پہ ناچ اور ڈھول نہیں ہونا چاہیے, مزارات پہ تلاوت قرآن ہونا چاہیے, درود و سلام کا سلسلہ ہونا چاہیے. کوئی پوچھے کہ سنیوں کے عرس کا طریقہ کیا ہے, ویڈیو میری بن رہی ہے, دنیا والوں کو بتا دو کہ بارو کا عرس دیکھ لو, یہی سنیوں کا عرس ہے. لیکن آپ سوچتے ہوگا کہ ابھی دلی میں تھا تو اس پہ کیوں آ گیا. میں کہنا چاہتا ہوں جہاں سجدہ نہیں کریں گے, جہاں طواف نہیں کریں گے, وہاں یہ بات بھی تو یاد رکھنی ہے. کون سی؟ کہ جب شیخ کے آستانے پر آ جاؤ تو ادب کے سانچے سے باہر نہ نکلنا. لو جی, یہی آج آپ سے میری آخری بات ہے. سبحان اللہ. کیا نہیں کرنا؟ ادب سے باہر نہیں نکلنا. کیا نہیں کرنا؟ اونچی بولیے, اونچی. کیا نہیں کرنا؟ خواجہ محکم الدین سرانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دیر ہوئی میں نے پڑھا تھا. کسی نے کہا کہ حضور باہر آپ کے پیر کے شہر کی گلیوں میں جھاڑو دینے والا آیا ہے. کیا بات, سبحان اللہ. خواجہ محکم الدین سرانی ننگے پیر سر تے روٹی دا تھال رکھ کے لے آئے. تعارف کیا ہے؟ مرشد کی گلی میں جھاڑو دینے والا. عجیب بات تھی کہ دباغت شدہ چمڑا, اے کھال جنہوں لون شون لا کے صاف کر لئی دی, سکا لئی دیئے, وہ چمڑا پڑا ہوا تھا. پیر صاحب کی گلیوں میں جھاڑو دینے والا عام سا ملازم, وہ اس چمڑے پر بیٹھ گیا. روٹی کھوا کے جو توڑ دیتا نا, ہاتھ جوڑ کے عرض ہے, غور سے سننا, جو توڑ دیتا نا تو خواجہ صاحب نے اپنے مریدوں کو فرمایا اس چمڑے دے اتے ساڑھے پیران دے شہر چاڑو دینا والا بیٹھا ہے, اے ہن انج کریا جے موچی نو نہ دیا جے جتیاں بناوے گا لوکاں دے پیراں وچ آئے گی, اے کسے ڈول یا مسلح بنان والے نو دے دو, جب خو دا ڈول بن جائے یا نماز پڑھن والا مسلح بن جائے, اے چمڑا کسے دے پیراں وچ نہیں آنا چاہیے. میں اب بھی نہیں کہوں گا کہ آپ اونچی آواز میں بولو, تسی اللہ دے سپرد ہو. تکبیراں تد بھی توڑ دے 4 ہی بننیاں, 6 کوئی نہیں بننیاں. سبحان اللہ. تسی ہولی بھی آکھو تے تاں بھی انجی ہونا ہے. کو سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ اوے اونچی تے بول لو ذرا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا
رحمت اللہ علیہ کے شہزادے میرے دادا مرشد حضور محدث اعظم پاکستان کے مرشد طریقت شبیہ غوث اعظم سرکار شاہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمت اللہ علیہ، وہ مرید تھے سرکار سیدنا ابو الحسین احمد نوری کے، جو اپنے وقت کے کتب تھے۔ سبحان اللہ۔ میں الحمدللہ بریلی شریف حاضر ہوا ہوں، الحمدللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ کو۔ سبحان اللہ۔ حضور مفتی اعظم ہند جب اپنے پیر خانے جاتے تھے مارہرہ شریف، تو مارہرہ کے اسٹیشن پر اپنے جوتے اتار دیتے تھے۔ ہائے 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 ہائے۔ اللہ اکبر۔ حضور مفتی اعظم کے اس دور میں رجسٹر مریدوں کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ تھی۔ شارح صحیح بخاری علامہ شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ، میں نے ان کی زیارت کی ہے، ان کے قدم دبائے ہوئے ہیں کراچی میں۔ علامہ شریف الامجدی فرماتے ہیں کہ مفتی اعظم کے اتنے فتاوی ہوتے تھے، اگر وہی جمع کر لیے جاتے تو فتاوی رضویہ سے زیادہ جلدیں بنتی ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ امام صاحبان جتنے بھی بارو شریف سے وابستہ ہیں، مفتیان کرام جتنے بیٹھے ہیں، علماء جتنے بیٹھے ہیں، یہ ان کی نظر ہے کہ آپ نے فی سبیل اللہ سبحان اللہ کہنا ہے۔ پہلے جملہ سن لیجئے گا، 1 کروڑ سے زیادہ مریدوں کا پیر، فاضل، محقق، مفسر، محدث اور پیدائشی ولی ہے۔ جس دن مفتی اعظم پیدا ہوئے تھے اعلیٰ حضرت اس دن حضور ابو الحسین نوری کی خدمت میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے مارہرہ میں فرمایا تھا اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے، بریلی جاؤ۔ کیا بات ہے۔ اتنا بڑا چوٹی کا ولی جب مارہرہ پیر خانے کے اسٹیشن پر، آستانے کی بات نہیں سنائی، اسٹیشن پر اترا تو جوتے اتار کر، اور پیر خانے پہ مفتی اعظم ننگے پیر جایا کرتے تھے۔ صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں، آپ مزید پڑھیے، مزید پڑھیے، مزید پڑھیے۔ جس شیخ کے ساتھ، اور خصوصاً اگر بارو شریف آستانے سے وابستہ ہیں، تو علم کے جتنے بھی عروج پہ پہنچ جائیے، پیر کی درگاہ کا ادب کوشش کریں گے۔ تھوڑی آواز ہے، ابھی بھی تھوڑی ہے۔ اور آخری جو میں آپ سے ادب کے سلسلے میں کر رہا ہوں، ایک بزرگ تھے، پیر صاحب کہتے تھے پتر ویاہ کرا لے، انہوں چپ کر جانا، دوجی دفعہ، تیجی دفعہ، چوتھی دفعہ کیا، اور تو سیدھے طریقے نے جواب کیوں نہیں دینا؟ انہوں نے کہا حضور سے آج پوچھ دیو تو میرے کو جواب لے لو، میں ڈرتا ہوں۔ فرما کس چیز سے؟ حضور میری شادی ہو جائے، میری اولاد پیدا ہو، ایسا نہ ہو کہ میری اولاد آپ کی اولاد کی بے ادب ہو جائے، میں اسی بات سے ڈرتے ہوئے شادی نہیں کرواتا۔ اے دانوں سکیاں سکیاں گلاں سناندا پیا تا تسی ہولی ہولی ہو گئے ہو، چپ شاہ ہو گئے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ سبحان اللہ۔ لہذا آستانوں پر جب آیا کیجئے، آداب ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا کریں۔ پاک لوگ تو انجی کریم ہوندے ہیں، اور آپ نے خواجہ فقیر محمد کو دیکھا ہے، ابھی ایک مدرس ہے ملتان میں پڑھاتے، کافی دیر میں ان سے خواجہ صاحب کی باتیں سنتا رہا۔ وہ کہتے ہیں یہاں طالب علموں کے کپڑے میلے ہو جاتے، پگڑیاں میلی ہو جاتی، انہیں ماں باپ بھول جاتے تھے خواجہ فقیر محمد کی خدمت میں بیٹھ کر، لیکن میلے کپڑے بھی ہوندے تھے، آپ تاں بھی دی پگڑی تے بوسا عطا فرما دیندے۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ یار کمال نہیں ہو گیا۔ میں نے خواجہ صاحب کی ایک بار زیارت کی، ہمارے علاقے میں تشریف لائے تھے، اور مجھے آج بھی ان کا جلوہ اچھے طریقے سے محفوظ ہے میرے قلب میں، میری نگاہ، میری نظر میں۔ تسی پاگاں والے ہو جڑے انی دیر انہاں دے دامن نال جڑے رہے تھے، اج بھی نال ہو، پاگاں والے ہو۔ اتنی باتیں ہو گئیں، 2 لائنیں محفوظ کر لیجئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کوئی شک نہیں فتنے اٹھ رہے ہیں، عقیدے میں بھی، عمل میں بھی، بے شک بے شک۔ ہر کوئی اپنی اپنی بولی سنا رہا ہے۔ میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، پہلے تو یہ بتائیے بارو شریف کے کتنے مرید بیٹھے ہیں یہاں پر؟ ہاتھ کھڑا کر کے دکھائیں تو ذرا۔ کوئی انشاءاللہ آپ پہ ٹیکس عائد نہیں کریں گے، ہم آپ پورا ہاتھ صحیح کھڑا کریں، کوئی نہیں، فوٹو بھی بن جائے گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اب جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے نا، اب بسم اللہ، آپ نیچے کر لیں ہاتھ۔ صرف آپ سے ایک بات کہوں گا،
آج جو ہو رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، کل کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن حدیث کے مطالب سے یہ بات منکشف ہوئی ہے کہ معاذ اللہ قرب قیامت فتنوں کی کثرت ہوگی، اس میں کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ آپ سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو جو 12ویں بیٹھے ہو، 2019 کی بجائے 2019 بھی آ جائے اور آپ زندہ ہوں تو کتنے بھی عقیدوں میں بگاڑ پیدا ہو جائیں، آپ کو متذبذب ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیدی مننی ہے، آپ کے لیے خواجہ فقیر محمد کافی ہے۔ یار ہون تے کو رلوی ملوی گل کرو، اینج نہ کرو، اینج ڈنڈی نہ مارو، اینج ڈنڈی نہ مارو۔ ایک دفعہ سارے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دو، جن نے ایسا میں اور دانو کیڑیاں قدوریاں شدوریاں لے کے دوا میں آپ کوئی نہیں آندی، میں تے دانو سوکھی جی گل دسی ہے۔ حاکم نیشابوری نے مستدرک میں حدیث لکھی، میرے مرشد کریم استاذ العلماء سیدی و سندی آقائی و ملجائی جن کی نگاہ سے میں اس منبر پر بیٹھا ہوں، شیخ الحدیث علامہ عبدالرشید قادری رضوی نائب محدث اعظم پاکستان سمندری شریف والے اکثر فرماتے تھے بندہ ہے خدا، اسی کہنا حضور آپ دیکھو فلانے نے ایک کتاب چ لکھ دیتا ہے، ساڈے عرصہ نے کتاب نو ہاتھ نو اینج کر کے فرمانا اے اعلی حضرت نالو وڈا عالم ہے۔ اور پھر آپ امام حاکم نیشابوری کی مستدرک میں لکھی حدیث پڑھتے تھے کہ جانے عالم علیہ السلام نے فرمایا برکت تواڈے وڈیاں دے نال ہے، برکت تواڈے وڈیاں دے نال ہے۔ نہیں یار ایسے نہیں، یہ میں تقریر ختم ہونے والی ہے، انج نہ کرو ہن تسی۔ برکت تواڈے کنہاں دے نال ہے؟ برکت تواڈے، برکت تواڈے۔ آپ کے لیے یہ حوالہ نہیں ہے کہ ٹی وی پر مولوی نے کیا کہا ہے، یہ حوالہ نہیں ہے کہ بہت بڑی 100 عمروں کی ٹکٹ والی محفل میں ملا نے کیا کہا ہے، نقیب محفل نے کیا کہا ہے۔ بارویو تمہارے لیے یہ سند ہے کہ خواجہ فقیر محمد نے کیا کہا تھا۔ اے سبق آجدہ یاد کر لو گے، میں سمندریوں آگے پڑھاندہ پہ ہیں، یاد رکھو گے انشاءاللہ۔ ابھی بھی تھوڑی آواز ہے، یاد رکھو گے انشاءاللہ۔ اہل بیت کو کیسے ماننا ہے وہ کوئی نقیب محفل نہ ہمیں بتائے، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، خواجہ فقیر محمد کا پتہ ہے۔ دیکھا نہیں ہے وہ آل رسول کا کتنا ادب کرتے تھے، دیکھا نہیں ہے وہ علماء کا کتنا وقار کرتے تھے، وہ جنہ ویکھیا ہے وہ تو منہ بولو نا، دیکھا نہیں ہے تو پھر ہمیں آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام صحابہ کرام بشمول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ کی ذات پاک تک فلاں نے کیا کہا ہے، فلاں نے کیا کہا ہے، تانوں کسے روڑے چ پین دی لوڑ نہیں، تانوں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ فقیر محمد نے کیا کہا ہے۔ یاد ہے او بول لو وہ چپ شاؤ، یاد رہ جائے گا انشاءاللہ۔ ڈنڈی نہیں مارنی، اور جو ذوق آپ کو اس درگاہ سے ملا ہے وہ ذوق اپنی اولاد کو بھی پہنچائیے۔ اور میں حضرت صاحب سجادہ دامہ اقبالہ و دیگر شہزادگان حضرت صاحب عرس کی خدمت میں اپنی طرف سے خراج محبت، میری اوقات حیثیت نہیں ہے میں اپنے بزرگوں کو کہوں، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں تو خراج عقیدت ہی پیش کرتا ہوں کہ بارو شریف دے مندن آلیاں دی کمی کوئی نہیں، تے تسی بھی چاندے تے ہاتھ چمن آلیاں دی کمی بھی کوئی نہیں، پر تسی 2019 دے وچ بھی اج بھی پیرا اوہی دے رہے ہو جڑا پہلے بارو کریم نے دیوا بالیا، پھر اچ تیل خواجہ فقیر محمد نے پایا، تے وس دے رہو کہ تسی بھی اس دیوے نو سام کے بیٹھے ہو تو دیاں لاٹاں بچ اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ مجھے کمرے میں ایک حضرت بتا رہے تھے کہ کم و بیش 80 سے زیادہ مدرسے ہیں جو بارو شریف کی چھتری کے نیچے چل رہے ہیں۔ مبارک مبارک اور مبارک۔ میرے دادا مرشد سرکار محدث اعظم فرماتے تھے لائل پور میں کئی فیکٹریاں ہیں، کہیں چمڑا بنتا ہے، کہیں جوتے بنتے ہیں اور کہیں برتن بنتے ہیں، کہیں کپڑا۔ فرماتے تھے ایک کارخانہ اس فقیر کا بھی ہے جہاں سے مولوی اور عالم تیار ہوتے ہیں۔ مبارک ہو کہ بارو کے 80 کارخانے ہیں جہاں سے مولوی عالم اور حافظ تیار ہو رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا
کہ فیکٹریوں کی جو مشینری ہوتی ہے اس کے لیے بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، جنریٹر پہ چلے تو تیل کی ضرورت ہوتی ہے. سبحان اللہ. پتہ ہے نا، پتہ ہے نا. تو پھر آپ میری بات سمجھ گئے ہو نا؟ کیا سمجھے ہو؟ جہاں جہاں بھی آستانے نے مدرسہ بنایا ہے اور آپ وہاں وہاں سے آئے ہو، زکوٰۃ ہو کہ فطرانہ، قربانی کی کھالیں ہو یا عشر، رزق کے حلال میں سے حصہ نکال نکال کر انہاں دیویاں چ چراغ، انہاں دیویاں دے وچ تیل پاندے رہا جے کہ جڑے دیوے بزرگاں نے تواڈے تھلاں وچ بال دتے نے، ہن ڈیوٹیاں تواڈیاں نے کہ کدی بجھن نہ دینا. ارادہ کر دیو، کڈی گولی بولے ہو، ارادہ کر دیو. اور زکوٰۃ دینے والوں، صدقہ دینے والوں، کوئی احسان نہیں ہے. جب زکوٰۃ دو تو سجدہ کیا کرو کہ اللہ نے زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا ہے. لہذا اپنے مدارس اہل سنت کا تحفظ اور اس کی خدمت جو اس پہ کمر بستہ رہیے. مالک اس آستانے کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، تا قیامت رکھے. ہمارے سبحان اللہ. جناب. سبحان اللہ.